بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی معزز مہمان کسی کے یہاں تشریف لائے، قیام فرمائے، پھر آخر جانا تو ہے، چلا جائے، وہ تو چلا گیا لیکن وہ اپنی یادیں چھوڑ گیا۔ میزبان یہ ضرور سوچتا ہے کہ اتنا معزز مہمان آیا تھا، میرے پاس اس نے قیام کیا ہے، اس کے حقوق میں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، میں اس کا صحیح حق ادا کر سکا ہوں کہ نہیں، یہ ضرور سوچتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور سب سے زیادہ کرم اس امت پر ہے، اس لیے کہ یہ امت اس کے حبیب کی امت ہے۔ اس نے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ ہر سال معزز مہمان ماہ سیام کو بھیج دیتا ہے، سوئے ہوئے جاگ جاتے ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، قرآن پاک کھل جاتے ہیں، تلاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، صدقہ و خیرات عام ہوتا ہے۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو گیا، تو آج ہم نے یہ سوچنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے یا ہم سے کوتاہی ہوئی۔
وہ آیت میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض فرمائے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر وہ اعلیٰ صفت پیدا ہو جائے. اور وہ صفت کیا ہے؟ تقوی. تو روزے رکھنے کا مقصد بھوک پیاس نہیں ہے کہ اس کو برداشت کرنا ہے. روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. یہ ٹھیک ہے، اقبال بھی کہہ گیا، 1 صدی ہونے کو ہے تقریباً، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ہمارے اعمال میں سے روح شیطان چھین لیتا ہے اور ایک کھوکھلا سا ہمیں ایک پنجرا سا ادا کر دیتا ہے. روح کی تلاش کرنی چاہیے. اس بدن میں بھی جو کچھ ہے روح ہی ہے، اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو قبر میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کیڑے ہی کھا جائے. اصل روح ہے. عبادت میں جب تک روح نہ ہو وہ عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. تو میں نے گزشتہ جو میں بھی تقوی کے بارے میں عرض کیا تھا، آج بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن آج میں کسی اور انداز سے عرض کروں گا. سب سے پہلے تقوی کا معنی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا تقوی کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی اللہ سے ڈرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. کتنی مقامات پر قرآن میں آیا ہے اے ایمانو اللہ سے ڈرو. اور ایک اس کا معنی ہے بچنا، یعنی کس سے؟ گناہوں سے. گناہ نہ کریں. گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی. کلمہ پڑھنے والا یہ کام نہ کرے ورنہ اس کا کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا. اور میں ایک تیسری بات اس میں شامل کرتا ہوں، گناہوں سے بچنا بھی اور دوسروں کو بچانا بھی. یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے نبی پاک کی مجلس پاک سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا پڑا تھا جو آپ اصحاب صفہ میں، فقراء میں، مساکین میں تقسیم کرنا چاہتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. آج یہ بھی مسئلہ آپ کو سمجھا دوں. آل رسول سے مراد صرف علی المرتضیٰ کی اولاد نہیں، صرف خاتون جنت کی اولاد مراد نہیں. آل رسول سے مراد جن پر صدقہ حرام ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی بھی اولاد، ان کے بھائی حضرت عقیل کی بھی اولاد، اور حضرت عباس کی بھی اولاد، اور حضرت جعفر طیار کی اولاد. ان سب کی اولاد آل رسول ہے، ان کے لیے صدقہ حرام ہے. یہ علم والے بات سمجھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں. ہم نے نہیں سمجھا کہ آل رسول آل علی ہے یا آل خاتون جنت ہے. وہ تو پہلے ہیں. ان کے ساتھ حضرت علی کے بھائی، ان کی اولاد بھی شامل ہے، ان کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے. لہٰذا کوئی بھی عباسی ہو، عباسی اسے کہتے ہیں جو حضرت عباس کی اولاد میں سے ہو، وہ زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ وغیرہ نہیں لے سکتا. وہ بھی سید کی طرح، اس کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں. حرام حلال کا سمجھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. حضرت امام حسن مجتبی آ گئے، حضور کے نواسے اور بڑے پیارے ہیں. یہ یاد رکھنا، ذہنوں میں بات رکھنا، میں ہمیشہ اس پر آپ کو متنبہ کرتا ہوں. حسین کا دوسرا نمبر ہے، حسن کا پہلا نمبر ہے. کیوں حسن کو چھوڑ دیا ہے؟
حسن کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ فاطمہ کے گلشن میں پہلی بہار ہے، حسین دوسری بہار ہے۔ علی کا آنکھ کا پہلا نور امام حسن ہے اور دوسرا نور امام حسین ہے۔ دونوں کو سامنے رکھنا، دونوں کو سلام کر، دونوں کی عزت کر۔ یہ کیا ہوا کہ گاڑی پر سلام یا حسین تو لکھ دیا، سلام یا حسن کیوں نہیں لکھتے؟ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں حق کی بات کر رہا ہوں، انصاف کی بات کر رہا ہوں، اور وہ لوگ حق سے ہٹے ہوئے ہیں اور باطل پر ہیں، صرف حسین حسین کرتے ہیں۔ نہیں، میں علی علی بھی کرتا ہوں، حسن حسن بھی کرتا ہوں، حسین حسین بھی کرتا ہوں۔ امام حسن تشریف لائے، بچے تھے نا، تو ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، تو کیا ہے بچہ کھا جائے، آخر ایک ہی کھجور تو ہے نا۔ واہ نبی، تیرے تقوی کو زمانہ سلام کرے گا، تو انہیں تقوی کے راستے بتائے۔ حضور نے فوراً اپنی انگلی مبارک ان کے منہ میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی، فرمایا حسن تجھے پتہ نہیں ہے کہ صدقہ میرے لیے اور میری آل کے لیے حرام ہے؟ اس لیے میں نے یہ مسئلہ کیا ہے کہ گناہ سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ مسئلہ سنو، مرد کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے، نہ انگوٹھی پہن سکتا ہے، نہ لاکٹ، نہ کوئی رنگ وغیرہ، مرد کے لیے حرام ہے۔ جو یہاں پہنے گا جنت میں نہیں ملے گا، یہ حضور فرما لگے۔ جنت میں انشاءاللہ جو متقی لوگ جائیں گے، خدا کرے ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں ریشم کا لباس دیا جائے گا، ان کے بچھونے ریشم کے ہوں گے، ان کے تکیوں کے غلاف ریشم کے ہوں گے، ان کے دروازے کے سامنے شہد کی نہر جاری ہوگی، دودھ کی نہر جاری ہوگی، شراب طہورہ کی نہر جاری ہوگی، صاف پانی کی نہر جاری ہوگی۔ اور رب فرمائے گا جنتی اور کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ اب تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، فرمایا میں اپنا تمہیں دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ وہ جنت ہے، اس میں جانے کے لیے کچھ محنت تو پھر کرنی ہے نا۔ وہ کیا محنت ہے؟ تقویٰ۔ میں نے آسان نسخہ بتا دیا، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، حرام سے بچو، اشتباہ والی چیز جس میں شبہ اس سے بھی بچو۔ شبہ کیسے؟ آج کل تکافل کا بڑا چرچا ہے، تمہارے گھروں میں آ جائیں گے سفید ریش ماشاءاللہ اور اپنا تعارف کرائیں گے، میں آل رسول ہوں، یہ پالیسی لے لو۔ اب تکافل میں علماء نے بعض نے کہا جائز ہے، بعض نے کہا ناجائز ہے۔ شبہ پڑ گیا نا، جو چھوڑ دے وہ متقی ہے، جو لالچ میں آ گیا چار پیسے ملیں گے، بچوں کے کام آئیں گے، اور تو رب العالمین ہے کہ وہ رب العالمین ہے جس نے تجھے پالا پوسا ہے، تجھے دیا ہے، ان کو بھی دے گا۔ یہ انڈے میں چوزا کون پالتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں قطرے سے انسان کون بناتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تکیہ رکھ اس ذات کا، کر توکل اس پر، خدا کی قسم وہ یوں رزق دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وام و گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں کیا مثالیں آپ کو پیش کروں، میرے تجربات ہیں۔ سبحان اللہ۔ گناہ سے خود بچنا۔ ہاں، مسئلہ کیا بتانا چاہتا ہوں، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، بڑا پیارا ہے، سال کا ہے، 2 سال کا ہے، آپ نے اسے ریشم کا لباس پہنا دیا، سونے کا لاکڑ پہنا دیا، اس بچے کو کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ تو معصوم ہے۔ وہ گناہ والدین کو ہوگا، گناہ والدین کو ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تقویٰ کا معنی اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے یاد کر کے جاؤ، باقی اللہ توفیق دینے والا ہے، وہ مولویوں کے پاس نہیں ہے، ہم نہیں ہدایت تقسیم کر سکتے، ہدایت میرے اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔
ہمارا کام ہے انما علی رسولنا البلاغ المبین. اے میرے نبی کیوں دکھی ہوتے ہو؟ ہدایت دینا میرا کام ہے، تم میرا پیغام پہنچا دو بس. پھر قیامت کے دن میرا ان کی ملاقات ہوگی، پھر میں ان سے پوچھوں گا میری نعمتیں کھاتے رہے ہو، میری فرما برداری کتنی کی ہے؟ سنو ایک قول مجھے بڑا پسند آیا. حلیت الاولیاء کتاب کا نام ہے، 8 جلدوں میں ہے. سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول. یہ ہماری ٹوپیاں اور ہمارے ساتھ جھک جائیں گے عمر کے اس قول کے سامنے. وہ فرماتے ہیں کسی کے روزے کو نہ دیکھو، کسی کی نماز کو نہ دیکھو. یہ نمازی ہے، 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے. فرماتے نہ کسی کے روزے دیکھ، نہ کسی کی نمازیں دیکھ، 3 چیزیں دیکھ. اس لیے کہ حضور کے زمانہ پاک میں، مدینہ پاک میں ایک گروہ تھا، منظم گروہ، سازشی گروہ منافقین کا. وہ بھی آ کے مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. کہیں جہاد پر جانے کی بات ہوتی تو وہ چندہ بھی دیتے اور جہاد پر بھی جاتے، راستے سے واپس آ جاتے. اس لیے نماز روزہ معیار نہیں ہے کسی کو پرکھنے کا. منافق بھی نمازیں روزے کرتے ہیں. حضرت عمر کی نظر بڑی تیز ہے، عمر کی ذہانت بڑی زبردست ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مطالعہ کیا ہے کتابوں کا. وہ فرماتے 24 احکام، 24 کتنے؟ 20 اور 4، 24 احکام اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں حضرت عمر کی خواہش کے مطابق. واہ عمر، تو کتنا قداور ہے، تیرا کتنا ذہن کام کرتا ہے. اب بھی جاتے ہو تم، احکام نظر نہیں آتے، لیکن جب کعبے جاؤ گے عمر کی پسند والی چیز تمہیں نظر آئے گی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ عمر فاروق نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ یہ جو مقام ابراہیم ہے کیسا اچھا ہو کہ ہمیں اللہ حکم دے دے تو ہم یا نفل پڑھیں. رب نے فوراً جبریل کو بھیجا، میرے عمر کی خواہش ہے جاؤ یہ قیامت کے تک جو بھی حاجی آئے طواف کرے مقام ابراہیم پر نفل ضرور پڑھے، میرا عمر راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ آیت حجاب پردے کی آیت ازواج مطہرات کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے. یہ عمر فاروق کی تجویز ہے. یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو. یہ منافقین تاڑ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہماری خواتین باہر جنگل پھرنے کے لیے جاتی ہیں پردے کا حکم آ جائے، اللہ پاک نے پردے کا حکم نازل فرما دیا. کہاں تک میں شمار کروں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 24 احکام بتا رہے ہیں جو عمر فاروق کے تجویز کے مطابق رب نے نازل فرما دی. عمر ہے نا، اللہ کے نبی نے رب سے مانگ کر لیا ہے. کوئی تحفہ مانگا ہے نا تو قیمتی تحفہ ہے. اس کی قدر صرف اہل سنت والجماعت کرتے ہیں. ماتمی گروہ نہیں کر سکتا، وہ تو دکھی ہوتا ہے نام بھی سننے سے. ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگے گا، وہ بھاگ رہا ہے. اہل سنت جماعت اپنے بچوں کے نام محمد عمر رکھتے ہیں، وہ نہیں رکھ سکتا. ایک نسخہ بتاؤں آپ کو. بعض نوجوانوں کو بدخوابی کی بیماری ہوتی ہے، یعنی اکثر رات کو ان کا لباس ناپاک ہو جاتا ہے. اس کا نسخہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس انگلی شہادت پر دم کرو اور یہاں ناف کے دائیں طرف عین لکھو، پھر آگے جا کر جو ناف ہے اس کے اوپر میم رکھو، آگے را لکھو، رے. کبھی بدخوابی نہیں ہوگی.
یہاں عمر کا نام آ گیا، شیطان نہیں آئے گا۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ خیر، میں حضرت عمر کے اس وقت تو فضائل نہیں بیان کر رہا، تقوی کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے بڑا بات ان کا قول پسند ہے، دو چیزوں کو نہ دیکھو، نماز روزہ یہ تو ہر ایک کر لیتا ہے، بوڑھی عورت بھی کر لیتی ہے، کیا دیکھیں؟ فرمایا 3 چیزیں دیکھو۔ پہلی چیز، سچ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو سچی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ صدق میرے نبی کا تحفہ ہے۔ مکے والوں نے صادق کہا، پھر کیا کہا؟ امین کہا۔ فرمایا اس کے پاس امانت رکھو، دیانتدار ثابت ہوگا کہ خیانت کرے گا، یہ دیکھو۔ اور تیسری بات دیکھو، یہ ایک حدیث پاک بھی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اس میں دیکھنا۔ فرمایا اذا حدث کاذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وان صام وصلى وزعم انه مسلم۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا کبھی پورا نہ کرے گا۔ ان 3 چیزوں سے بچنا بھائی۔ فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ روزہ رکھتا ہو، اور گمان کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، نہ مسلمان سمجھنا، وہ منافق ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کسی کو پرکھنا ہے نا، نماز روزہ نہ دیکھو، دیکھو سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، اور دوسری چیز گناہ پر قادر ہے، گناہ نہیں کرتا، یہ ہے تقویٰ۔ کس طرح؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، دروازے بند ہیں، مصر کی ملکہ دعوت گناہ دے رہی ہے، وہ بھی نوجوان ہے، یہ بھی نوجوان، وہ بھی حسین، یہ بھی حسین، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں، وہ آنکھ تو دیکھ۔ یہ اتنا بڑا عام مسئلہ ہے نا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ ایک دن حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت زبیدہ خاتون، ان کے درمیان تکرار ہوگی، تو ہوگی۔ ہارون الرشید پورے اسلامی مملکت کا سربراہ ہے، خلیفہ وقت ہے، اور یہ ان کی بڑی محبوبہ ہے اور نیک بھی ہیں۔ زبیدہ خاتون خواتین میں ان کا نام ہے، اے نہر زبیدہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، یہ انہوں نے کھدوائی تھی۔ تو امام غزالی کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ خواب میں کسی نے دیکھا، جب انتقال فرما گئی تو پوچھا ہاں رب نے کیا معاملہ کیا؟ زبیدہ خاتون نے فرمایا میرے سارے عمل ایک طرف، یہ جو میں نے نہر کھدوائی ہے اس کی وجہ سے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ روپیہ سارا بیت المال کا تھا، اس میں آپ کا کیا تھا؟ سنو، غور سے سنو، روپیہ سارا بیت المال کا تھا، یہ انعام سارا آپ کو ملا ہے، کس وجہ سے؟ فرمایا میری نیت کی وجہ سے۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کے عمل سے اس کی نیت بہتر ہے۔ تو میں بھی اللہ کی رحمت سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ مدرسہ تو لوگوں نے بنایا، صرف میری تو نیت تھی نا۔ ہو سکتا ہے کرم فرما دے، کریم ہے، بے نیاز بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، کریم بھی ہے،
لہذا فیصلہ اسی کے سپرد ہے، کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہارون الرشید نے اس کو غصہ دلایا، وہ غصے میں آ گئی، اس نے کہا تو جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہارون الرشید بھی اس وقت غصے میں تھا۔ میاں بیوی جب غصے میں ہو تو شیطان کہتا ہے میری کوئی ضرورت نہیں، یہ خود ہی کام سارا کر لیں گے۔ پھر آخری بات کیا ہوتی ہے؟ 1 2 3، اور پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اس وقت تو ویسے کام لینا تھا نا۔ ہارون الرشید کو جب اس نے جہنمی نے کہا، انہوں نے فرمایا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق کے۔ وہ غصے میں تو سارا کام ہو گیا۔ جب جسم ہوا ٹھنڈا تو اب دونوں سوچنے لگ گئے، اب اس کی دار و مدار مسئلے کی، فتوے کی، فیصلے کی اس بات پر ہے کہ ہارون الرشید جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ کون فیصلہ کرے؟ دربار میں آ گئے، بلاؤ علماء کو۔ بغداد کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء جمع ہوئے، مسئلہ پیش کیا، بھائی ہمارے درمیان یہ تکرار ہوا ہے، اب بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ سب نے سر جھکا لیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کسی کا جنتی دوزخی ہونا اس کا علم تو اللہ پاک کو ہے، ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہارون سے بڑی مایوسی ہوئی۔ تنخواہ دار بھی علماء تھے نا، کیوں پالے ہوئے ہیں؟ اب مجھے مشکل پڑی ہے، میرا مسئلہ آ گیا تو سارے خاموش ہو گئے۔ ایک نوجوان تھا جس نے امامہ باندھا ہوا ہے، ابھی ریش مبارک چہرے پر آئی ہی نہیں، اتنا نوجوان۔ انہوں نے جب دیکھا کہ علماء سب لاجواب ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں خلیفہ وقت اس کا میں جواب دیتا ہوں، پہلے ہی بتا دیتا ہوں، زمانہ سے امام شافعی کہتا ہے، یہ امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں۔ یہ کھڑے ہو گئے، ابھی بغداد میں ان کا کوئی نام نہیں تھا، شہرت نہیں تھی، ابتدا تھی، بچے تھے۔ 17 سال کی عمر میں بیٹھ کر مسجد میں فرماتے ہیں مجھ سے جو مسئلہ چاہو پوچھ لو۔ یہ ہے امام شافعی، اور ان کے دل میں ہمارے امام اعظم کی بے حد عقیدت اور محبت ہے، بے حد محبت ہے۔ خلیفہ خوش ہو گیا، علماء بڑے حیران کہ بچہ ہے بازی لے گیا، چلو سنتے ہیں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا پھر بتاؤ۔ انہوں نے کہا جس طرح نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی؟ خلیفہ نے کہا جی مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس وقت تو میں بڑی مشکل میں ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ نیچے تشریف لائیں اور تخت پر مجھے بٹھائیں۔ اور پتہ چل گیا یہ بادشاہوں کے تخت اور تاج علماء کے قدموں میں آتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو تم ان لوگوں کو؟ یہ رسول اللہ کے نائب ہیں، خلفاء ہیں، اور قیامت تک رسول اللہ کا پیغام امت کو پہچاننے والا صرف علماء کا طبقہ ہے۔ اگر احترام کر سکو، خدمت کر سکو تمہاری خوش قسمتی، ورنہ یہ قافلہ تو چلا آ رہا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہارون الرشید اتر آیا۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ وردی اتارنا مشکل ہے، خطرے میں آدمی پڑ جائے، وردی اتار دو۔ وہ تخت بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کے تخت مضبوط تھے، انہیں پتہ تھا ہم اتر جائیں گے پھر بھی تخت ہمارا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو فکر ہوتی ہے کہ وردی اتار دی تو پتہ نہیں کس کھڈے میں ڈالے گی قوم۔ یہ بچہ تمام علماء کی موجودگی میں تخت پر بیٹھ گیا۔ سنو، امام شافعی نے سوال کیا خلیفہ وقت سے، اس مسئلے کی دار و مدار اس سوال پر ہے، آپ جواب دے دیں تو میں آپ کے بارے فیصلہ سنا دیتا ہوں کہ آپ دوزخی ہیں یا جنتی ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا جی کریں سوال۔ امام شافعی نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ
زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا آپ کو کہ آپ گناہ کرنے پر قادر تھے، گناہ کر سکتے تھے، مگر اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کیا؟ ہارون الرشید نے سوچا، سوچنے کے بعد کہنے لگا ہاں جی ایسے موقع آئے، میں گناہ پر قادر تھا، اللہ کے ڈر سے میں نے گناہ نہیں کیا۔ امام شافعی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے، طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ تو جنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ اب علماء کا کام ہوتا ہے دلیل طلب کر رہا ہوں۔ علماء نے کہا یہ کس دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہو؟ فرمایا قرآن میں رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے دنیا میں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے حساب دوں گا، اور اپنے نفس کی خواہش کو کچل دیتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ جنتی ہے۔ ذہن میں بات بیٹھی کہ نہیں بیٹھی؟ تو تقویٰ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، اور گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جس میں اللہ کا خوف ہو۔ اصل میں گفتگو تو اب شروع کرنے والا ہوں، یہ تو تمہید تھی نا۔ ہاں عمر کا نام آئے، علی کا نام نہ آئے، پھر ہم چشتی تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارا سلسلہ عمر سے نہیں چلتا، علی سے چلتا ہے، حیدر کرار سے، شیر خدا سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا اقبال نے؟ اسلام میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ اگرچہ مجھے اس شعر سے اختلاف ہے، لیکن علی المرتضیٰ کی شان میں اگر یہ شعر آئے تو کہہ دینا چاہیے۔ ہاں بدر کا پہلا معرکہ ہے میرے دوست، بدر کا پہلا معرکہ ہے، 313 مجاہد ہیں، صرف 8 تلواریں ہیں۔ جن لوگوں کا فوج کے ساتھ، آرمی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ لشکر اگر دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے یا اس کا دفاع کرتا ہے تو اسلحہ تو بہت ضروری ہے، ہاتھوں سے تو نہیں کسی کو مارا جاتا نا۔ 313 مجاہدین میرے نبی کے شیر، صرف 8 تلواریں، اور ادھر 1000 تلواریں چمک رہی ہیں، اور کھا پی کر آئے ہیں، یہ بھوکے شیر ہیں۔ رمضان کا مہینہ، گرمی شدت کی، میرے نبی نے آواز دی علی کہاں ہے؟ کس کا نام آیا؟ اب بھائی علی علی ہے، سبحان اللہ۔ خیبر کس نے فتح کیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں سارے نمبر ہی علی لے گیا، اس لیے اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، علی کا پہلا نمبر، خلافت میں نہیں، ویسے علی کا پہلا نمبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میری چشتیت کچھ پہلو بدل رہی ہے، تو میں علی کا جب ذکر کروں گا تو آدھ گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ روزہ تمہارا نہیں، کوئی بات نہیں، کھاؤ پیو جا کر۔ یہ ملاقاتیں تو کبھی کبھی ہوتی ہیں، یہ ذوق کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ علی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ خدا کی قسم ہم اندازہ نہیں کر سکتے، دے رہا ہے۔ لوگوں سے مشکل کشا کہیں نہ کہیں یہ الگ بات ہے، اہل اللہ کی مشکلیں علی آسان کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کی گاڑی کی پنچر ہو تو علی اس کو پنچر لگا دے گا، یہ مشکل آسان کی، یہ روحانی مشکلیں ہوتی ہیں۔ اس لفظ پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ علی روحانی مشکلیں آسان کرتا ہے، اس لیے کہ نبی نبوت کا ذمہ دار ہے اور علی ولایت کا ذمہ دار ہے۔ یہ معنی ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو،
ورنہ علی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، انہیں کسی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا کرم ہے کہ نبوت کے فرائض میرا مصطفیٰ ادا کرتا ہے اور ولایت کی ذمہ داری علی المرتضیٰ ادا کرتے ہیں۔ جس ولی کو ولایت ملی علی کے تو فعل ملی۔ میں کتاب تمہیں کھول کر دکھاتا ہوں، تفسیر مظہری 8 جلدوں میں ہے، انڈیا کے عالم نے لکھی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، یہ نقش بندی بزرگ ہیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے، اللہ سن لے۔ تیار ہو سننے کے لیے؟ کیا لکھتے ہیں؟ میں تمہیں عبارت پڑھ کر سناتا ہوں۔ تفسیر مظہری، میرا حاشیہ حوالہ صفحے پر لکھا ہوا ہے، عربی زبان میں ہے، 8 جلدوں میں ہے تفسیر مظہری۔ ان کے پیر و مرشد سے حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، میں دہلی میں ان کے مزار پر حاضری دی۔ اب باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، پیار کی باتیں ہیں، پھر کیا کریں؟ ان کی ایک حمد ہے اور کمال قسم کی حمد ہے۔ تفسیر عثمانی علماء دیوبند کے بڑے جید عالم شبیر احمد عثمانی نے لکھی ہے، ترجمہ حضرت جنہیں شیخ الہند کہتے ہیں محمود الحسن صاحب نے، اس پر یہ حمد لکھی ہوئی ہے، یعنی علماء دیوبند نے بھی حمد میں سے اسی حمد کا انتخاب کیا ہے۔ وہ کیا حمد ہے؟ خدا در انتظار حمد مانیز محمد چشم بر راہ ثنا میں۔ فرماتے ہو مظہر کیا حمد کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تیرے حمد کے انتظار میں نہیں، اور محمد کریم کو تیری تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ محمد حامد حمد خدا بس، خدا خود مدح خان مصطفیٰ بس۔ کہتے تیری میری کوئی گنجائش ہی نہیں، محمد پاک اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ ہاں تو بھیک مانگ، دامن پھیلا، خیرات مانگ، کام کرنے والا کام۔ کیا مانگوں؟ محمد از تو می خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ اے اللہ کے حبیب میں تجھ سے خدا کا سوال کرتا ہوں، مجھے خدا دے دے، اور یا اللہ تجھ سے میں تیرے حبیب کی محبت اور عشق کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما بالا احد من الاولیاء درجۃ الاولیاء الا بتوسط روحہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ بھائی میں ترجمہ کروں تمہیں لطف آ جائے گا۔ فرماتے اس امت کے صرف ولی نہیں، پہلی امتوں کے بھی ولی، جس کو ولایت ملی ہے علی المرتضیٰ کی روح مبارک کے وسیلے سے ملی ہے۔ اب میں کہوں گا نا کہ علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک قول بس پیش کر کے پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سردار وہ لوگ ہیں جو اشقیاء ہیں، سخی لوگ۔ پیسے والے کو سخی نہیں کہتے، جس کے دروازے پر مساکین اور فقراء کی بھیڑ لگی ہو وہ سخی ہوتا ہے، لنگر جاری ہو، بیوہ کا وظیفہ ہے، یتیموں کے وظیفے ہیں، فلاں بیمار ہے اس کا علاج ہو رہا ہے، فلاں مسجد بن رہی ہے اس میں دل کھول کر چندہ دے رہا ہے، فلاں مدرسہ ہے اس کی خدمت کر رہا ہے، فلاں عالم کی خدمت کر رہا ہے، یہ سخی لوگ ہیں دنیا میں، یہ سردار ہیں۔ اور میدان معاشر میں اتقیاء متقی سردار ہو گئے، دنیا میں ان کو سلام کیا جاتا ہے اور میدان معاشر میں متقی اور پرہیزگاروں کے ہاں ہجوم اور جھرمٹ ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔
سبحان اللہ۔ اب میں کیا کروں، میرے سینے میں جو مواد ہے ابھی تک سارے کا سارا ہی پڑا ہوا ہے جی، سارا تو سنا بھی نہیں سکتا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں بھی اس پاک گروہ میں شامل فرما لے جو تیرا پسندیدہ گروہ ہے۔ دوستو یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، آپ سفر کرتے ہیں کبھی جمپ نہیں لگا، لگتے ہیں نا جمپ، سارے پاکستانی ایسی سڑکیں تو نہیں نہ بناتے کہ ربڑ کی ہوں شیشے کی ہوں، جمپ لگیں گے، جمپ کے باوجود سفر کرتے ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریلوے پھاٹک بند ہو جاتا ہے، گاڑی آپ کی پھنس گئی، پھر بھی سفر جاری ہے۔ زندگی کے سفر میں یہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، نہ ہمیشہ گرمی رہتی ہے، نہ ہمیشہ سردی رہتی ہے، نہ ہمیشہ صحت رہتی ہے، نہ ہمیشہ بیماری رہتی ہے۔ رب کا نظام ہے، وہ اپنا چلاتا ہے، چلاتا رہے گا، تیرا میرا کوئی دخل نہیں ہے، وہ سب سے بڑا طاقت والا ہے۔ کسی کو اس نے حسین بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو چھوٹا کر دیا، کسی کو بڑا کر دیا، کسی کو فن دیا، کسی کو بے ہنر بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، ایک کو منبر پر بٹھایا، ایک کو کھیتوں میں ذلیل و رسوا کیا۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، بس دیکھی جا مولا دا رنگ، مولا دا رنگ دیکھی جا۔ بال سفید ہو جائے تو اب ہم کیا آنکھیں بنائیں کہ ہمارے بال سیاہ کیوں نہیں؟ سیاہ کرنے والا وہ، سفید کرنے والا وہ، ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، تو مالک الملک ہے، تو رب العالمین ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اپنے رب سے تعلق قائم کرو، اپنے رب سے تعلق قائم کرو۔ اس نے زمین میں ہمیں بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے، اور پھر وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہر کام حکمت کے ساتھ۔ ایک سائنسدان لطیفہ سن لو پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سائنسدان جو ہے نا جب باہر نکلتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں، کمرے میں بیٹھتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں، سب کچھ سوچتے ہیں، اللہ کے بارے نہیں سوچ سکتے، لہٰذا کائنات کے راز وہاں تک تو رسائی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو خالق کائنات ہے اس کا پتہ فلسفی کو بعض کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ موسم تھا جی آج کل کا، آج کل تربوز عام ہے اور آم بھی عام ہے۔ کسی بچے کو لکھوائے نا کہ عام لوگ کھاتے ہیں، پھر دیکھو الف کے ساتھ کیا سے لکھتا ہے، عین کے ساتھ، بے شک ایف اے کا سٹوڈنٹ ہو، بی اے کا کیوں نہ ہو، ہم نے بھی ان کو پرکھا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں، بس آم ہے کھاؤ، عام لوگ کھاتے ہیں۔ میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، میرے استاد نے مجھے دو لفظ مجھے یاد ہے آج دن تک جو املا لکھواتے تھے، ایک عبداللطیف، آپ بھی لکھ کر دیکھنا، ایک محافظ ضمیر، چوتھی جماعت کے طالب علم کو۔ خیر پرانی باتیں گزر گئی، وہ وقت گزر گئے، اب تو بچے انگلش بولتے ہیں اسپیلنگ نہیں آتے، اور کیوں تکلیف کرتے ہو، سیدھی بات کرو۔ خاص طور پر اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو محسوس نہ کریں ان سے تو میں تو بات کر سکتا ہی نہیں، اتنی انگریزی بولیں گے پتہ نہیں میں کہتا ہوں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، یا اللہ اس بلا سے ہماری جان چھڑا۔ ہم پنجابی ہمیں سیدھے سادھے، اردو ہماری قومی زبان ہے، پنجابی مادری زبان ہے، عربی ہماری دینی زبان ہے، پنجابی بولو، اردو بولو، عربی بولو، انگلش کہاں سے آ گئی؟ جہاں ہے وہیں اس کو رکھو، ٹھیک ہے استعمال کرو۔ سائنسدان کی بات ہے، اب سائنس تو انگلش کے بغیر پڑھائی نہیں جاتی، MBBS جو کرے گا وہ انگلش کے بغیر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے کریں، ڈاکٹر بنے، لوگوں کا علاج کریں، یہ بھی خدمت خلق ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ سائنسدان سیر کے لیے نکلا نا تو کھیت تھا تربوز کا، اس میں بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے تھے، ایک آم کا درخت کا اس کے نیچے کھڑا ہو گیا،
تھوڑا سستانے کے لیے۔ تو آم کا پیڑ بہت بڑا ہے، پھل چھوٹا ہے، اس کی بیل چھوٹی ہے، پھل بڑا ہے۔ سائنسدان سوچنے لگ گیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بڑا پھل بڑے درخت پر ہونا چاہیے، چھوٹا پھل بیل پر ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کی قدرت پر سوچ ہی نہیں تھا، سوچ نہیں، اعتراض کر رہا تھا۔ تو ایک طوطے نے جو چونچ ماری تو آم ٹوٹا اور اس کے سر میں لگا کہ یا اللہ تو نے صحیح فیصلہ فرمایا ہے، اگر خربوز میرے سر میں لگتا اے اللہ تیرے فیصلے بڑے سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مسکین ہے، بیل زمین پر پڑی ہوئی ہے، رب نے اسے نوازا ہے، میں تجھے بڑا پھل دوں گا، میٹھا دوں گا، سرخ دوں گا، رنگ بڑا اچھا ہوگا، اور یہ پیڑ بڑا ہے، فرمایا تجھے بھی میں محروم نہیں کروں گا، تجھے پتے دوں گا، سایہ بن جائے گا، اور تجھے اگرچہ چھوٹا دوں گا لیکن دسترخوان پر تجھے ہی رکھوں گا۔ مہمان کے دسترخوان پر تربوز نہیں رکھتے، آم رکھتے ہیں۔ اللہ کی قدرت پر بندے کو اعتراض ہے۔ ایک بات اور سن لو، ایک ابدال کی 40 ابدال ہوتے ہیں، ان کا مرکز شام کا ملک ہے۔ ایک فوت ہو جائیں تو پھر نیچے سے ترقی کر کے وہ عدد پورا کرتے ہیں، 40 ابدال۔ یہ وہ طبقہ ہے اولیاء کرام کا کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ ایک بات تو پکی یاد رکھو، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں وہ مہدی نہیں، جو مہدی ہوگا وہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ حضور نے بڑی اچھی ہمیں شناخت بتا دی، جو امام مہدی ہوگا وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا۔ وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، طواف اور مقام ابراہیم کے پاس بیٹھے ہوں گے، یہ 40 ابدال آ کر ان کو پہچانیں گے اور بیعت کریں گے، وہاں سے ان کا تعارف ہوگا۔ تو یہ بڑا اعلیٰ طبقہ ہے اولیاء کرام کا، ابدال۔ تو ایک ابدال گزرے نا تو انہوں نے دیکھا کہ بارش برس رہی ہے دریا پر، دل میں خیال آیا کہ دریا میں پہلی پانی بہت ہے، اس میں بارش برس رہی ہے، بارش تو برنی چاہیے زمین پر، کھیتوں میں فصل کو فائدہ ہو۔ اللہ پاک نے ان کا نام کاٹ دیا، تو اس قابل نہیں ہے، اس منصب کے قابل نہیں ہے، تو نے میری قدرت پر اعتراض کیا ہے، تجھے کیا پتا میں کتنے موتی بنا رہا ہوں۔ اس صدف زمین سے اٹھ کر آتی ہے نا پانی کی سطح پر، اور پھر وہ بارش کا قطرہ اس کے منہ میں جاتا ہے، وہ بند ہو کر نیچے چلی جاتی ہے، اس میں موتی بنتا ہے۔ زیادہ قطرے گریں تو چھوٹے چھوٹے موتی بنتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر ایک ہی قطرے پر قناعت کر جائے، اور بات سمجھ لینا، اگر ایک ہی قطرے پر قناعت کر جائے تو پھر در یتیم بن جائے، پھر بہت بڑا قیمتی موتی بنتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ دعا کریں اللہ پاک ہمیں تقوی نصیب فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ دعاؤں سے نہیں بچیں گے، کچھ محنت کوشش بھی کریں گے۔ نماز میں کبھی کوتاہی نہ کریں، سچ بولیں، خیانت نہ کریں، امانت اور اس کو عام کریں۔ اللہ اکبر، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، کسی کو دکھ دینے سے بچیں، کسی کے بارے غلط سوچنے سے بچیں، اور ہر وقت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اے ایمان والو، اپنے اللہ کا بہت ذکر کرو، بہت ذکر کرو، اللہ اللہ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وآخر دعوانا